بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور گفتگو ہو رہی ہے اسلام اور معیشت کے حوالے سے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، ایک بہت ہی اہم سوال سے جو ہے وہ شروع کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ فقر جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ فقر، غربت کے جس طرح کے مفاہیم ہمارے یوز ہوتے ہیں، فقر کی دقیقاً جو ہے تعریف کیا بنے گی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یقیناً، اور فقر سے مراد کیا ہے، غربت سے کیا مراد ہے، یا پاورٹی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ کانسیپٹس تو بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات فقر کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے ناداری سے، یعنی آپ کے پاس کسی چیز کا نہ ہونا، اسپیسیفکلی مٹیریل پاورز کا نہ ہونا ٹو پرچیز تھنگز، اپنی جو وانٹس ہیں آپ کی ان کو پورا نہ کرنے کی آپ کے پاس اگر پاور نہیں ہے دین یو آر پور، اس کو پورٹی کہتے ہیں۔ فقر کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا جو اصل ریشہ ہے وہ فقار جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے جو ٹکڑے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کیوں عربی میں فقر کا لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ اس لیے کہ جو معمولاً غریب آدمی ہوتے ہیں وہ اپنی پشت پر وزن اٹھاتے ہیں، اور اس کنایے سے کہ جو اپنی پشت پر وزن اٹھائے، اپنی کمر پر وزن کو اٹھائے، اس کنایے سے لفظ فقر نکلا ہے۔ اور بھی اس کی توجیحات ہیں، لیکن ایک جرنل معنی جو ہے وہ ہمارا فقر سے یہ لیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس چیزوں کا نہیں، یعنی اپنی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس انف ریسورسز کا نہ ہونا پاورٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ایک اجمالی نگاہ ادیان پر ڈالیں، ادیان عالم پر، تو مثال کے طور پر عیسائیت میں ایک رہبانیت کا کانسیپٹ ہے، ہندوازم میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ترک دنیا کرتے ہیں اور کمالات روحانی کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں حصول کی۔ بدھزم میں بھی غالباً اس طرح کا مفہوم ہے کہ جتنی آپ جسم کو اذیت پہنچائیں گے اتنی ہی جو ہے وہ آپ کی روح قوی ہوگی اور آپ پاورفل ہو جائیں گے۔ اسلام پہ اگر نگاہ ڈالیں تو صوفیہ کے مکاتب موجود ہیں جس میں صریحاً جو ہے وہ ترک دنیا وغیرہ کی تعلیمات جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم آئیں ائمہ کی سیرت کی طرف، اجمالی طور پر اگر ان ساری چیزوں کو جج کرنا چاہیں تو دین جو ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیا واقعی جو ہے وہ فقر میں انسان کا کمال چھپا ہوا ہے، اور جتنی اس دنیا میں سفرنگ کی جائے گی کیا واقعاً وہ آخرت ہماری اتنی شاداب ہوگی؟ دین اس معاملے کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، دین جب فقر کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو ہمیں دو ڈیفرنٹ اینگلز نظر آتے ہیں۔ ایک طرف فقر کی مذمت ہے اور شدید مذمت ہے۔ فقر کے بارے میں ملتا ہے کہ الفقر موت الاکبر، سب سے بڑی موت فقر ہے۔ یا فقر کے بارے میں حتیٰ یہاں تک فرمایا گیا کہ القبر خیر من الفقر۔ غربت کے بارے میں، پاورٹی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ گھر کے ایک دروازے سے فقر داخل اور دوسرے دروازے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، آؤٹ۔ یعنی اتنا اہم اپوزٹ ریلیشن، اتنا اپوزٹ ریلیشن ہے، اتنا سب۔ لیکن یہ کون سا فقر ہے؟ ہاں، وہ یہ فقر انسان کو اپنی عقل ظاہر کرنے سے روک دیتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اس طرح کی احادیث ہیں، انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری، اب یعنی ایک پورا باب ہے جو مذمت فقر میں ہے۔ سو وی ہیو ٹو ڈیفائن، کیوں کہ ایگزیکٹلی اس کے مقابلے پر ہمیں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ جو فقر کی مدح میں ہیں، اس کو پریز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الفقر فخری و بہ افتخر۔ فقر جو ہے وہ میرا افتخار ہے، آئی ایم پراؤڈ آف بینگ پور، اور میں اس بات پہ افتخار بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن فی الدنیا، تحفۃ المؤمن فی الدنیا الفقر، مومن کا جو تحفہ ہے دنیا کے اندر وہ فقر ہے۔ یہ ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو جامع فقر پہننے کے لیے آمادہ رہنا بہت ساری، یعنی الفقر ازین المؤمن من العذار الحسن علی خد الفرس۔ گھوڑے کے جو ہے وہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ فقر جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے مومن کے اوپر۔ اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے وہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ کیسے ہم ان کو سم اپ کریں گے، کیسے ہم ان کو جمع کریں گے، وہ بھی ایک بحث ہے۔ میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ دیکھیے، فقر کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو فقر کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک فقر وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقر اجباری ہے، اور ایک فقر اختیاری ہے۔
اجباری فقر میں بھی پھر دو طرح کے فقر ہیں، ایک فقر حقیقی ہے اور ایک فقر غیر حقیقی جعلی ہے، کریٹڈ ہے۔ عجب۔ دیکھیے اجباری فقر کیا ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی کچھ اپنی ایپیسوڈز میں ویورز کے سامنے بیان کیا کہ نیچر میں اونلی ہیومن بینگز جو ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان میں آپ کو سملیرٹی نظر نہیں آئے گی۔ ایکول ہونا جو ہے انسانوں کے اندر صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کے اندر مختلف ہیں، مختلف جو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوالٹیز دی ہیں، ایبلٹیز، ٹیلنٹس وغیرہ، یہ جتنی بھی ہیں، اس میں آپ کو ہیومن بینگز ڈفرینٹ نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ ایک مرغی کے اگر نیچے 2 انڈے رکھتے ہیں، اسے 2 چوزے نکلتے ہیں، تو دے ہیو مینی سملیرٹیز اینڈ مینی ایکویلٹیز، لیکن ایک ہی ماں باپ کے 2 ٹوئنز ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر سملیرٹی اور ایک جیسے۔ انسانوں میں ان ایکول اور ڈس سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ اب اس ڈس سملیرٹی کا ایک جو قدرتی نتیجہ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس ایبلٹیز زیادہ ہیں، جن کے اندر ٹیلنٹ زیادہ ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز زیادہ دی ہیں، وہ ایک ہائر رینک میں پہنچیں گے، اور جن کا مثلا کسی کا آئی کیو لیول کم ہے، یا خدا نخواستہ اس کی اندر کوئی اور ڈسیبلٹی ہے، یا کوئی بھی چیز اس کی کم ہے، تو وہ خود بخود رینک میں نیچے آ جائے گا۔ بس ایک جسے کہتے ہیں ان ایکول پوزیشن آٹومیٹیکلی کریٹ ہوگی۔ یہ جو آٹومیٹیکلی کریٹ ہوتی ہے یہ فقر حقیقی ہے، لیکن اجباری ہے۔ اجباری یعنی کیا ہے؟ ایک فورسڈ فقر ہے جو کہ نیچر کے لاز کے ذریعے سے موجود ہے۔ صحیح، یعنی اگر ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزارتے ہیں جس کے خزانے کو لوٹ کے کوئی اور جا چکا ہے، اور اس پوسٹ لوٹ کے سینیریو میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے مجبوراً ہم غریب ہیں، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ نہیں، اب دیکھیں، میں آپ نے اس کو جس طرح سے مثال دی وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اچھا، وہ تیسرا مرحلہ، وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر فقر اجباری ہوتا ہے لیکن غیر حقیقی ہوتا ہے۔ اچھا، غیر حقیقی کہاں پر ہوتا ہے کہ کوالٹیز کے باوجود، ٹیلنٹ کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود کسی اور کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے یہ فقیر ہو رہا ہے۔ کوئی اور ہے جو اس کی صلاحیتوں کو، وہ جو نیچر کے لاز کے تحت اس کو کسی ہائر رینک پہ پہنچنا چاہیے نہیں آنے دے رہا، اپنے منافع کے لیے وہ اسے روک رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ اس کو اوپر نہیں آنے دے رہا، وغیرہ وغیرہ۔ آل دیز کانسیپٹس، یہ کیا ہے؟ یہ فقر غیر حقیقی، اجباری ہے اور غیر حقیقی ہے۔ اب یہ جو ہے، اب دین آ کر کیا کرتا ہے؟ دین آ کر سب سے پہلے یہ جو فقر اجباری ہے اس کا راستہ روکتا ہے، غیر حقیقی کا۔ لہذا ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ فرمایا کہ من ظلم اجیرا اجرہ احبط اللہ عملہ وحرم علیہ الریح الجنت وان ریحہا لیوجد من مسیرۃ 500 عام۔ جس کسی نے بھی کسی کی اجرت، اب یہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا، لوگوں کی جو انکمز ہیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں، انہیں روک دیا جاتا ہے۔ آپ کی سیلریز کئی مہینے تک نہیں مل رہی، اور جو باس ہے بعض اوقات آپ جا کر دیکھیں گے تو وہ صرف اس لیے سیلریز کو روکے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کو سیلری دے دوں گا یہ صحیح کام نہیں کریں گے مثلا، یا اور کوئی بہانہ استعمال کرتا ہے، جبکہ دین اس کے خلاف ہے۔ آپ نے وہ مشہور و معروف حدیث سنی ہوگی اور آپ کے ذہن میں موجود ہوگی کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے۔ یہ جو پسینہ سوکھنے کا کنایا ہے، یا جو ایک پروورب استعمال کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی اتنی فاسٹ آپ اس کو اس کی سیلری دیں کہ اس سے پہلے کہ اس کی محنت کا پسینہ سوکھے اس کے ہاتھ پر اس کا اجر موجود ہونا چاہیے۔ دین کی کس قدر یہ ہیومن فرینڈلی جو شکل ہے اصل میں، کیپٹلزم میں آپ کہاں سے لے کر آئیں گے یہ اصول؟ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ شخص جس نے کسی بھی سیلریڈ پرسن کے اوپر، آپ نے کسی کو ہائر کیا اور ہائر کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو سیلری ہے، اب ہوتا ہے یہ کامن بیہیویئر ہے، ایکسپلائٹیشن از دا کامن بیہیویئر آف کیپٹلزم۔ آپ جائیے، آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں جا کر دیکھیے بیہیویئر، آپ بڑی بڑی فرمز میں جا کر دیکھیے بیہیویئر۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جتنا کام لیا جاتا ہے اس سے بہت ہی نیچے کی لیول پہ آپ کو سیلریز دی جاتی ہیں۔ ناؤ دا کویسچن از کہ اب اگر یہ کر رہا ہے، کیا آپ کے پاس کیپٹلزم میں کوئی اصول ہے کہ جو اس کو اس کی ایکسپلائٹیشن سے روک سکے؟ آپ ایک اصول تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ طاقتور جو ہے اس کے پاس جو ہے ڈیسیجن کی قوت ہے، جو جیسا چاہے وہ کرے، جیسا چاہے۔ آپ نے ایون جو لیبر یونینز بھی بنائی ہیں، وہ لیبر یونینز بھی بعض اوقات کیا ہوتی ہے؟ اسی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اس سارے مرحلے کے بعد اب دیکھیے ہم جس مرحلے پر ہیں، دین کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ جس کسی نے بھی کسی کی سیلری دینے میں، اس کی اجرت دینے میں ظلم کیا، احبط اللہ عملہ،
اللہ تعالیٰ اس کے تمام عمل کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الرِّيحَ الْجَنَّةَ، اور جنت کی جو بو ہے اس کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اب اس جنت کی بو کو حرام ہونے میں ہم نے سوچا اب جنت کی، تو اسی روایت کے اندر جنت کی بو کی کیفیت کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عام، 500 سال کے فاصلے سے جس جنت کی بو کو سونگھا جا سکتا ہے، وہ آدمی جو کسی کی سیلریز میں ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچنے بھی نہیں دے گا، یعنی وہ 500 سال سے زیادہ کے فاصلے پہ کیا ہے یہ سب کچھ ایمان اتنا دور کر دیا جائے گا اس کو۔ اب دیکھیں یہ کانسیپٹس، بات ساری یہی ہوتی ہے کہ جب ہم آ کے دین کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کانسیپٹس، یہ سارے کے سارے عقائد کیا کرتے ہیں، انسان کو اندر سے اس ظلم اور ایکسپلائٹیشن سے روکتے ہیں جو کہ کیپٹلزم میں نہیں ہے۔ اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ کیا ہوا، یہ آپ کو دین منع کر رہا ہے کس سے، اس اجباری اور غیر حقیقی فقر سے جو کریٹ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے پہ اب وہ رہ جاتا ہے کہ جو اجباری بھی ہے نیچرل لاز کے ذریعے سے، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، دیٹس وائی آئی ایم پور، میرے اندر انٹلیکچوئل لیول اتنا اچھا نہیں ہے، میرا آئی کیو اتنا اچھا نہیں ہے، یا میں انٹرپرینورشپ میری اتنی اچھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اینی تھنگ کنسیڈر کر لیں جس کی وجہ سے میں فقیر ہوں۔ تو پھر وہاں پر دین کیا کہتا ہے، وہاں پر صدقہ، خیرات، خمس اور اس طرح کے بہت سارے عنوانات ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کی مدد ہوگی اور اس گیپ کو فل کیا جائے گا جو اس کی لائف میں ہے۔ احسن۔ تو اسی لیے وہاں پہ ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کھولتا ہے، جس کے لیے چاہے بند کر دیتا ہے، لیکن کیا کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا فی اموالہم حق معلوم حق معلوم کی بحث پھر سے آ جائے گی، للسائل والمحروم، یعنی پس میرے پاس اگر صلاحیتیں ہیں تو مجھے یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ صلاحیتیں کو میرے اپنے اختیار سے تو نہیں ہیں، یہ مجھے کسی ایک ڈیوائن فورس نے دی ہیں، ایک خدا ہے جس نے مجھے یہ دی ہیں، اور جس کو نہیں دی ہیں اس کا حق میری گردن پر موجود تو ایک امتحان اس کا جس کے پاس موجود ہے کہ وہ کس طرح دوسرے کو جو ہے وہ کیٹر کر رہا ہے اس کی نیڈ کو، دونوں امتحان جس کے بعد اس کا امتحان یہ کہ وہ صبر کرے، صبر کرے، اپنے فقر کی وجہ سے جو ہے وہ بے دینی کی طرف نہ جائے، اپنے فقر کی وجہ سے لوگوں کا مال غصب کرنے کی طرف نہ جائے، چوری وغیرہ جرائم کی طرف نہ، صبر سے کام لے۔ یہاں پر اس کے لیے کیا ہے کہ اگر تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو یہ سارا ضرورت سے زیادہ اس کو پائل اپ مت کرو، حق معلوم اس میں ہے، اس کو حق میں معلوم ہے وہ جو تمہیں۔ اب دیکھیے دس از دا کانسیپٹ جو دین آپ کو دیتا ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے، آر یو ریڈی ٹو ایٹ دا تھنگ وچ از مینٹ ٹو بی گیون ٹو اے پور؟ کبھی بھی نہیں۔ میں وہ کھانا نہیں کھانا چاہتا جو کسی غریب تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی اگر میں وہ نوالا کھا رہا ہوں تو بیسیکلی میں اس فقیر کا کھانا کھا رہا ہوں۔ اگر یہ کانسیپٹ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے تو ہم کبھی بھی فقیر کو اس کا حق پہنچنے سے نہیں۔ لیکن دیکھیے تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے، فقر اختیاری۔ دین جس چیز کو پریز کرتا ہے، وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ الفقر فقری، پاورٹی یا فقر یا غربت میرے لیے افتخار ہے، اس کو جب پیغمبر بات کر رہے ہیں تو یہ وہ فقر نہیں ہے کہ جو نیچر کے لاء کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے وہ اجباری طور پر آ گیا ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ مولانا صاحب گفتگو سلسلے کو فعلاً یہاں پہ اس وقت روکیں گے کیونکہ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد اسی نقطے سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد۔ مومنین، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔ ناظرین پروگرام میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی، معذرت میں نے بریک لے لیا۔ نہیں، ہم جس بات پر بات کر رہے تھے وہ گفتگو یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ جو ہمیں بار بار دین کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ایک مسکنسیپشن ہے، وہ یہ کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فقر میں رہنا، دنیا کو استعمال نہ کرنا، اس کی خوبصورتیوں سے استفادہ نہ کرنا دین یہ ہے۔ دین ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ فقر ایک دفعہ اجباری ہے، اس کی قسم ایک اجباری ہے جو کہ نیچرل لاز کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے، پیپل آر ناٹ ایکول۔ اب ان کے درمیان میں ایکویلٹی کو زبردستی لے کر آنا، یعنی لوگوں میں مساوات، چیزوں کو مساوی تقسیم کرنا، یا یہ سمجھنا کہ ریسورسز کے اوپر لوگوں کا مساوی حق ہے، یہ ظلم ہے۔ اس ان ایکویلٹی کو کہ جو نیچر کے اندر موجود ہے اس کو ایکویلٹی سے پر نہیں کیا جائے گا، اس کو مساوات سے پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو جسٹس سے پر کیا جائے گا۔ جسٹس کیا ہے؟ جسٹس یہ ہے کہ وہ جو کہ نادار ہے، جس کی صلاحیتیں کم ہیں، اس کا حق ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اس کی نسبت جس کے پاس صلاحیت ہے۔ سبحان اللہ۔
پر ایکوالٹی ایک چیز ہے، جسٹس ایک چیز ہے. جسٹس ایک چیز ہے. بس جسٹس ہمیں آ کر یہ سمجھاتا ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اور یہ دیکھیں دین ہمیں بار بار جن چیزوں کی طرف متوجہ کراتا ہے وہ یہ کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے خود بھی استفادہ کرو اور دوسروں کو دو. شیئر کرو. امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ شیئر کرنا. لہذا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر نعمت دی ہے تو مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے، یعنی دین ہمیں سے منع کرتا. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الجمال والتجمل. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے اور تجمل. تجمل کیا ہے؟ تجمل اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنا. اللہ تعالیٰ جس طرح سے جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بیوٹی کو پسند کرتا ہے، اس طریقے سے بیوٹیفیکیشن کو بھی، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کو بھی پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ. بوس، دیکھیں یہاں پہ امام نے فقر کا لفظ استعمال نہیں کیا. دس از دا بیوٹی. فقر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بوس کا لفظ استعمال کیا ہے. عربی میں بوس کہتے ہیں ایک بہت ہی ایکسٹریم پاورٹی کو، شدید فلاکت، شدید غربت کا جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ بوس. اللہ تعالیٰ اس کنڈیشن کو، اب آپ ایک کسی بہت ہی خستہ حال فلاکت میں مبتلا کسی فقیر اور غریب اور پور آدمی کو تصور کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے کراہت بھی رکھتا ہے. اور تباؤس یعنی اس جیسا بننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، بکھرے ہوئے بال ہونا وغیرہ وغیرہ، اس سے اللہ تعالیٰ کراہت رکھتا ہے. ہی ڈونٹ لائک اٹ. خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَهَا. امام فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ انعم علی عبد نعمتاً، جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر کوئی نعمت کو نازل کرتا ہے، اسے نعمت دیتا ہے، تو وہ دوست رکھتا ہے ان یری علیہ اثرہ، کہ اس نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے. لہٰذا اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی طور پر وسعت دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھی خوشبو لگائیں، آپ اپنے گھر کو اچھا رکھیں. گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا مینٹین کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ احب اللہ ان یری علیہ اثرہ. اللہ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. ہی لائکس. کیا؟ تو پوچھا گیا کیف ذالک، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اثر ہونا چاہیے اس نعمت کا، یہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا کہ ینظف ثوبہ، اس کا جو کپڑے ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. وَيُطَيِّبُ رِيحَهُ، اس کے پاس سے جو ہے وہ اچھی اور پاکیزہ خوشبو آنی چاہیے. وَيُجَسِّسُ دَارَهُ، وہ اس کا جو مکان ہے، اس کا جو گھر ہے وہ ویل پینٹڈ ہونا چاہیے، ویل پلاسٹرڈ ہونا چاہیے، اچھا خوبصورت گھر بنا ہوا ہونا چاہیے. وَيَكْنُسُ أَفْنِيَتَهُ، یہ دین کے کانسیپٹس ہیں، یہ دین بتا رہا ہے آپ کو. یعنی بذات جو ہے وہ فقر مطلوب نہیں ہے دین اسلام کے اصل مفاہیم میں. اب کون سا مطلوب ہے یا کون سی جگہ ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ایپیسوڈ میں وہاں تک پہنچ جائیں. دین جو آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن ایٹ دس اسپاٹ جو چیز میں آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ دین اس فلاکت کی، ٹوٹا پھوٹا گھر ہے میرا، گندا گھر ہے، دین اس کو پسند نہیں کرتا. میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے حال برا ہے، دین اس کو پسند نہیں کرتا. حتیٰ یہ کہ بعض مکاتب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود اذیت دو اپنے آپ کو تاکہ دوسری دنیا میں کامیاب تر ہو سکو. ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے. دین جس چیز کو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو انوالو ہو کر خدا کو مت بھول جاؤ. جس چیز سے دین روکتا ہے وہ دنیا کے اندر گم ہو جانا ہے. دین جس چیز سے روکتا ہے وہ دنیاوی اور مٹیریل نعمتوں کے اندر داخل ہو کر اپنے اصلی ہدف کو بھول جانا ہے. کہتا ہے اپنے آپ کو فدا مت کرو اس دنیا کے اوپر، تم اس سے کہیں محترم ہو. یہ ٹول ہے، اس کو ٹول کی طرح استعمال کرو. صحیح. اب گھر صاف رکھو، اپنے گھر کا افنیہ یعنی گھر کا آپ کا جو گھر کا سامنے کا حصہ ہے اس کو صاف رکھو، مینٹین کرو. یہ آپ نے اسٹیبلش فرما دیا کہ فقر بالذات دین کو مطلوب نہیں ہے. تو اب فقر مطلوب کون سا ہے جو آپ بیان فرمائی تھی دوسرے طرح کی حدیث؟ اب وہ کیا ہے؟ وہ فقر اختیاری ہے. فقر اختیاری کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر کسی شخص کے اندر ایبلٹیز ہیں، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کسی ہائی رینک پہ، کسی ہائی پوزیشن پہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے پاس انکم زیادہ ہے. اب دین یہاں سے اس کے لیے گیٹ کھولتا ہے. دیکھیں بڑی عجیب و غریب منظر ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم انفاق نہ کرو اس چیز کا کہ جو تمہیں خود پسند ہے، تمہیں پسند ہے. انفارچونیٹلی دین کی طرف ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ دین کی طرف ہمارا بیہیویئر یہ ہے
کہ جب میں نے صدقہ نکالنا ہوتا ہے، اگر بھی نکالوں، میں اول تو یہ کہ نکالتا نہیں ہوں، لیکن اگر میں صدقہ نکالنے لگوں تو میں سب سے پہلے یہ تلاش کرتا ہوں کہ سب سے پھٹا ہوا نوٹ کون سا ہے، سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، سب سے پھٹا ہوا نوٹ کون سا ہے. سم ٹائمز یہ ہمارا بیہیویئر ہے، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. اچھا اتفاق کی بات یہ کہ میں آپ کو مزیدار بات یہ بتاؤں کہ دس از آبزروڈ کہ یہ ایک دینی کلی بیہیویئر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف دس از اسپیسیفائڈ ود مسلمز اونلی یا شیعاز اونلی، نہیں. آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، اتفاقاً مذہب کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہے وہ آپ کو ایسا نظر آئے گا. تو ہمارا دین کی طرف بیہیویئر کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اس کو اس وقت دوں گا جب وہ کہیں ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہوگا، جب وہ تمام جگہوں سے ریجیکٹ ہوگا تو میں کیا کروں گا، اس نوٹ کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے آمادہ ہوں گا. یہ ایک ہمارا ایک ایسا کلی بیہیویئر ہے، ایک ٹوٹل بیہیویئر ہے. اچھا اس کا اسلام، میں نے آپ سرچ کیا کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. نیچر ہماری ریلیجیس بیہیویئر لوگوں کا یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی سب سے پھٹی پرانی چیز دیتے ہیں، جبکہ دین آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ نیکی کے منزل کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی وہ چیز جو آپ خود پسند کرتے ہو. لہذا ہمیں ائمہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ امیر المومنین ایک بازار دکان سے جا کر لباس خریدتے ہیں، دو لباس ہیں، ایک قیمتی ہے خوش رنگ لباس ہے، دوسرا اتنا قیمتی نہیں ہے، نہ اس کا رنگ اتنا اچھا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا غلام جناب قمبر موجود ہے، اور آپ گھر پہنچنے کے بعد وہ مہنگا، وہ اچھا، وہ کلرفل جو لباس ہے وہ اپنے غلام کو دیتے ہیں اور خود وہ دوسرا رکھتے ہیں. تو وہ غلام سوال کرتا ہے، جناب قمبر پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے اچھا لباس مجھے دے دیا اور آپ نے یہ والا لباس اپنے پاس رکھا. تو امیر مومنین فرماتے ہیں تم جوان ہو. دیکھیے دونوں پیغام ایک ساتھ دے رہے ہیں امام. ایک یہ کہ اچھی چیز دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں، دوسرا تم جوان ہو، تمہاری ریکوائرمنٹ اس وقت کہ تم یہ خوش رنگ لباس پہنو، اچھا لباس پہنو. میری ایج زیادہ ہو گئی ہے. بس یہیں پر ایک مرحلہ انفاق کا بھی ہے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے ایپیسوڈز میں اس کو فقر مطلوب ہم تھوڑا سا اور اچھا اسٹیبلش. اب یہاں پر کیا مرحلہ آ گیا، یہاں پر مرحلہ یہ آ گیا کہ فقر مطلوب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا میں کم سے کم انوالو کروں. یہ وہ ڈیزائربل ماڈل ہے. وہ چیز کہ جو فقر کی صورت میں زینت بن کر آتی ہے وہی ہوتی ہے. یعنی کیا، وہی بات ہے کہ فقر، اب دیکھیں یہاں پر فقر کا معنی کیا ہے، یہاں کا فقر کا معنی یہ نکلے گا چیزوں کا کم ہونا، آپ کی پرچیزنگ پاور کا کم ہونا نہیں. دیز آر ٹو ڈفرینٹ کانسیپٹ. جہاں پر آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہے اور پاورٹی آ رہی ہے، وہ پاورٹی اجباری ہے، وہ حقیقی ہو سکتی ہے، غیر حقیقی ہو سکتی ہے. لیکن ایک جگہ پر آپ کی پرچیزنگ پاور کم نہیں ہے بلکہ آپ اپنی خواہشات کو کم کر رہے ہیں. اور یہیں پر اسی جگہ سے ایک اور ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسی یونیورسل لا اور ایک یونیورسل بیہیویئر اینڈ موسٹ بیوٹیفل تھنگ آئی ہیو ایور ہرڈ. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے خواہشات کو کم کر لو تم امیر ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان. یہ ایک ایسا واقعہ، یعنی ایک ایسا یوزفل فارمولا ہے. یہ ایک گولڈن کی ہے کہ انسان کس طرح سکون میں اور اچھی سکون کی زندگی گزار سکتا ہے اور امیر ہو کے زندگی گزار سکتا ہے. جناب امیر علیہ السلام امارت کا قانون ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے خواہشات کو، اب میں اگر ہر دوسرے دن ایک نیا موبائل لینے کی خواہش رکھتا ہوں، میں ہر روز ایک برانڈڈ کپڑا لینے کی خواہش رکھتا ہوں، میں ہر روز جو ہے وہ ایک اچھی کار، ایک اچھی گاڑی لینے کی خواہش رکھتا ہوں، تو میں ساری زندگی فقیر رہوں گا، فلاکت کا شکار. یہ وہ فقیر جو مجھے میری خواہشوں نے فقیر بنایا. سبحان اللہ. یعنی کانسیپٹ وہی، دوبارہ ہم اپنے پوائنٹ کو اگر تکرار کریں کہ ویلتھ کریشن ایک چیز ہے، ویلتھ ایکیومولیشن ایک چیز ہے، خواہشیں ایک چیز ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی اشارہ فرمایا تھا فدق کی طرف کہ فدق خود ایک نماد، ایک سمبل ہے اہل بیت کی ویلتھ کا. البتہ وہ ویلتھ خود اپنی ذات پر خرچ نہیں ہو رہی. اب دیکھیں یہی چیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا دروازہ مدینہ میں از فیمس فار گیونگ تھنگس. کسی کو کہیں نہیں ملے گا لیکن حضرت زہرا کے دروازے سے مل جائے گا. اب یہ جو مرحلہ ہے یہ کیا ہے کہ یہ فقر اجباری نہیں ہے. ان کے پاس انکم آ رہی ہے، ان کے پاس چیزیں آ رہی ہیں. خود پیغمبر کے اوپر جو فقر ہے وہ اجباری نہیں ہے. پیغمبر کو زکوٰۃ کا حصہ بھی مل رہا ہے، اس سے خمس بھی مل رہا ہے ان کے پاس ہدایہ بھی آ رہے ہیں اور بہت ساری انکمز ہیں پیغمبر کی. لیکن اس کے باوجود یہ جو فقر ہے وہ کیا ہے، اس دنیا کو، اس کے مال اور متاع کو اپنے پاس نہ رکھنا ہے. اچھا یہ وہ فقر ہے، نہ ہونا اور چیز ہے، ہاں نہ رکھنا اور چیز ہے. یعنی وہ فقر جو مومن کے لیے زینت ہے وہ کیا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو انوالو نہ کرنا. صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس میں گم نہیں ہو جانا اور اس میں یعنی شو شاہ میں ہماری دیکھیے اب آپ ٹوٹل بھی ہے. اب دیکھیے ہم بعض اوقات نئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں لیکن میں اپنی 10 سال پرانا شرٹ باہر نکالنا نہیں چاہتا.
صحیح. میں نیا شوز لینا چاہتا ہوں لیکن میں ابھی 1-2 سال پرانا اپنے شوز دینا نہیں چاہتا. یہ وہ چیز ہے جس سے دین منع کرتا ہے. اچھا اب آپ آئیں اس کو دیکھیں، خود آپ کی اپنی لائف کتنی ایزی ہو جائے گی اگر آپ ہر ایک نئی چیز خریدتے ہوئے پرانی چیز کسی کو صدقہ دے دیں، لیکن اچھی کنڈیشن میں. بات ساری کیا ہے کہ جب تک میں نے پھر بھی بتایا کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، جب تک وہ چیز اتنی پرانی نہیں ہو جائے گی، اتنی پھٹی ہوئی نہیں ہو جائے گی کہ میں بالکل اس کو یوز کے قابل نہ رہوں، پھر میں اس کو صدقہ دوں، تو یہ صدقہ مطلوب نہیں ہے. نہ صدقہ مطلوب ہے. قربانی کا جو فلسفہ یا دینے کا جو فلسفہ ہے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اس بچے کی قربانی دے جو بڑھاپے میں امپاسبل تھا، معجزے کے ذریعے سے آتا ہو، اس سے کتنی محبت ہوگی. یا خود امام حسین علیہ السلام اپنا علی اصغر علی اکبر، یعنی یہ وہ قیمتی ترین جو اثاثے ہیں مولا کے، وہ اپنی بہترین چیز کو لے کر آئے میدان میں، اپنے بہترین مال کو لے کر آئے میدان میں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ شب ازدواج، آپ کی شادی کی رات جو ہے، وہ کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اپنے شادی کا جوڑا اٹھا کر اس کو دے دیا. اور جب اس نے سوال کیا کہ آپ تو دلہن ہیں، آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، آپ نے فرمایا اس وقت میں اس مقام پر ہوں کہ جہاں میرا پروردگار یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ چیز پروردگار کے راستے میں دے سکتی ہوں یا نہیں. تو دین ہمیں کانسیپٹ دے رہا ہے. دیکھیے کچھ چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں بہت بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. فقر و ناداری دین کسی بھی حالت میں پسند نہیں کرتا. کون سا؟ اجباری. اور جس سے نفرت کرتا ہے دین، وہ ایکسپلائٹڈ فقر ہے جو ایکسپلائٹیشن کی صورت میں، جو مینیپولیشن کی صورت میں سامنے آتا ہے. اس سے شدید نفرت کرتا ہے دین، نہیں چاہتا کہ کسی کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے کوئی فقیر بنے. لہٰذا آئمہ نے اپنے آپ کو جس لیول پہ رکھا ہے ہمیشہ، وہ لیول تھا کہ جو نادار، جو غریب، جو فقیر لوگوں کا لیول تھا، تاکہ ان لوگوں کے اندر وہ کیفیت ایجاد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا سے، دین سے، اس سے تنفر پیدا ہو، ان کے اندر ایک نفرت ایجاد ہو. لہٰذا پھر سے ایک دفعہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ وہ فقر یا وہ کنڈیشن دین میں پسندیدہ ہے جہاں پر آپ تمام وسائل کے ہوتے ہوئے، تمام ریسورسز کے ہوتے ہوئے اپنے لیے لیسٹ کو سلیکٹ کریں. اور جب خود آپ اس مرحلے پر آئیں گے، دیکھیے کتنا آٹومیٹیکلی چین سسٹم ہے. جب میں اپنے لیے لیسٹ کو سلیکٹ کرنا شروع کروں گا تو آٹومیٹیکلی میں ایک بڑی تعداد کو صدقہ، خیرات اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا. جیسے ہی میں اپنی خواہشات کو کم کروں گا تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ایکسٹرا ہوتی چلی جائیں گی. صحیح. اور میں ان ایکسٹراز کو اگر خدا کی راہ میں دے رہا ہوں گا تو پھر میں خدا سے معاملہ کر رہا ہوں. ہر وہ ہاتھ جو کسی غریب کو اس کی ضرورت پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ وسیلہ ہوتا ہے اس فقیر تک خدا کی طرف سے رزق پہنچانے کا. یعنی دین نے پاورٹی کے مسئلے کو حل کیا. اسی لیے دیکھیں کتنا، یعنی اس سے بڑا نقطہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص صدقہ نکالتا ہے اور صدقہ نکالنے کے بعد وہ اس ضرورت مند کے ہاتھ پر رکھتا ہے تو وہ ضرورت کے مند کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے. سبحان. تو بس آج کی گفتگو اگر خلاصہ کرنا چاہیں گے تو آپ نے فقر کی کچھ قسمیں بیان فرمائیں، اور اس میں سے جو بالعموم ہم نے نتیجہ لیا وہ یہ ہے کہ فقر یعنی پاورٹی اٹ سیلف، فقر بالذات مطلوب نہیں ہے. انسان، اللہ نہیں چاہتا یا دین نہیں چاہتا کہ انسان خواہ مخواہ غریب رہے اور خواہ مخواہ جو ہے ناداری اور مفلسی کا شکار رہے، لیکن یہ ہے کہ ویلتھ کریٹ کرے، خود صاحب حیثیت ہو مگر اس دنیا کو حجاب نہ بنائے، دوسروں کا خیال رکھے اور ایک نارمل زندگی گزارے جس میں انسان دین پسند کرتا ہے ایسے افراد کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. اب جیسے اللہ تعالیٰ کا روایت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے. ایک اثر خود اس شخص کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا اثر کیا ہے کہ جب اس کے پاس زیادہ اس کی ضرورت سے ہو گیا ہے تو وہ دوسرے کو دے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں سے جب آپ دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، میں نے ابھی کہا کہ آپ عین اس وقت میں وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں خدا اور اس فقیر کے درمیان میں. صحیح. تو شاید آخری جو نقطہ ہے وہ شاید اتنی زیادہ جو کیا نام ہے خوف یا اتنی زیادہ تاکید جو ہے وہ مال کے اگینسٹ بیان ہوئی ہے، وہ شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ مال میں بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے آپ کے لیے. تو شاید بالعموم جو ہے لوگوں کے اندر جو ایک نیگیٹو تاثر بیٹھ گیا ہے کہ مال بالذات بری چیز ہے، شاید اس کا ریزن یہ ہے کہ مال میں پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے آپ کو راہ حق سے. آپ کی بات کی تائید میں یعنی جو آپ نے بات کہہ دی ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، جو روایت ہی کہتی ہے کہ مال کی کثرت وسعت دیتی ہے آرزوؤں. تو بس وہیں سے ہمیں بچنا ہے. اور ہم نے وہاں پہ کیا کہا، جیسے ہی آپ آرزو بڑھائیں گے آپ فقیر ہونا شروع ہو سبحان جائیں گے. بہت کچھ رکھنے کے بعد آپ کے پاس دنیا کا سارا
جتنا بھی ویلتھ آپ کو دے دی جائے، اگر آپ کی آرزویں، دس از وٹ اگینسٹ کیپٹلسٹ بیہیویئر. دیکھیں ہم نے جو شروع میں بات کی ہے کہ اصول کہاں آ کے ٹکراتے ہیں یہاں پہ، جب آپ کنزیومر کو میکسیمم سیٹسفیکشن کے مت کے ساتھ اس دنیا کی خواہشات کے گراؤنڈ میں آزاد چھوڑ دیتے ہو، تو یہ میکسیمم سیٹسفیکشن کی اور یہ خواہشات کی جو ایک دوڑ ہے، یہ چونکہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ایک اینڈلیس ہے. بالکل. مولانا صاحب آپ کے اسی نقطے پر جو ہے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.